نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو دعا مانگ رہے ہیں، اگر وہ اللہ کو پسند آ جائے تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ روایات کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے سامنے بلائیں گے اور کہیں گے کہ میرے بندے کا حساب و کتاب شروع کرو۔ اب وہ بندہ ایسا ہوگا کہ جس نے زندگی کے اندر کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہوگا، اس کے اتنے گناہ ہوں گے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اس بندے کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ اب فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہوں گے، تھوڑی دیر وہ چلے گا، رکے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر اس کے بعد چلے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرے اس بندے کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ فرشتے اللہ کے دربار میں لے کے آئیں گے، اللہ کہیں گے میرے بندے تو بار بار مجھے پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتا تھا؟ کہے گا یا اللہ میں نے علماء کرام سے دنیا کے اندر سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ان رحمتی سبقت من غضبی، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب میں پیش ہوا تو میرے اتنے گناہ تھے کہ میرے گناہوں سے زمین و آسمان بھر چکا تھا، میرے گناہ یقیناً ستاروں سے بھی زیادہ تھے، اس لیے میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں لیکن اللہ کی رحمت تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ یا اللہ میں مڑ کے پیچھے اس لیے دیکھتا تھا کب اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے میرے لیے بھی فضل اور کرم والا معاملہ فرما دے اور میرے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بات کو سن کر اتنے خوش ہوں گے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے واقعتاً تو میرے بارے میں یہی سوچ رہا تھا، یا اللہ یہی تو سوچ رہا تھا، اس لیے تو بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے میرے فرشتوں میرے بندے نے اس وقت بھی میری رحمت پہ امید رکھی، جاؤ میرے بندے کو جہنم کی بجائے جنت میں داخل کر دو، میں اپنے بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں، تو پھر میرے دوستو رات کے وقت جتنا وقت آپ موبائل کو دیتے ہیں، کمپیوٹر کو دیتے ہیں، چلو کم از کم اتنا نہیں تو 10-15 منٹ تہجد کے وقت اپنے اللہ کو دے دیں۔ اٹھیں 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھ لیں، جتنی ہو سکے آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ اگر آپ سست ہیں تو کم از کم 2 رکعت تو ضرور پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ میرے دوستو لسٹ میں نام تو لکھوا لیں کہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں کون ہے میرا ایسا بندہ جو تہجد کے وقت اٹھ کر میری عبادت کیا کرتا تھا، تو آپ یہ تو کہہ سکے یا اللہ میں بھی رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کیا کرتا تھا۔ وہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں بڑے بڑے لوگ ان کو خریدنے کے لیے آئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں ہے سوت کی اٹیا لے کے وہاں کھڑی ہے۔ تو کسی نے پوچھا اماں جی آپ کیسے آئی ہو؟ کہا میں بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ اماں کہاں یوسف، کہاں تیری اوقات، کہاں یہ سوت کی اٹیا، کیسے آپ کو یوسف علیہ السلام ملیں گے؟ تو اماں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگی بیٹا مجھے بھی پتہ ہے کہ سوت کی اٹیا کے عوض مجھے یوسف علیہ السلام نہیں ملیں گے، میں یوسف علیہ السلام کو خرید تو نہیں سکتی، لیکن میں یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو بتا سکوں یا اللہ میں بھی تیرے یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل تھی۔ تو میرے دوستو چلو کم از کم روزانہ تہجد کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی عادت تو ڈال لیں، اپنے آپ کو اس لسٹ میں شامل تو کروا لیں، اپنا نام تو اللہ کے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیں۔ اگر یہ کام آپ کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے، اور جس کو اللہ محبوب بندہ بناتے ہیں وہ اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے اللہ اس بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ وہ دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے نا
میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور وہ جو سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو ادعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اس انداز سے کیا کرو وانتم موقنون، ادھر آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہے ہو اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جو اللہ سے مانگا ہے میرا اللہ مجھے ضرور عطا کریں گے۔ یقین کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتے۔